حضور پاک نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے اور چیزیں ہیں جس کا مجھے ڈر ہے تم پر. دجال بھی فتنہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جس سے مجھے اپنی امت پہ خوف ہے. فَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، اگر دجال نکلا اور میں موجود ہوا، میری زندگی میں آیا، پھر تو میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا، میں ہی کافی ہوں. لیکن اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا، یعنی میری موت کے بعد، وفات کے بعد آیا، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا دفاع کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خلیفہ ہیں، ہر مسلمان پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، اللہ مدد فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے بال جو ہیں نا وہ گھنگرالے ہوں گے، اور ایک آنکھ اس کی ایسے باہر نکلی ہوگی جیسے چھوٹا سیب کا دانہ ہوتا ہے، اور شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا. اس کے بعد پھر وہ یمین شمال ساری دنیا میں جائے گا، کیونکہ دجال جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گا. اس کو جیسے کہ ابلیس لعین کو اللہ نے استدراجی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اسی طرح دجال کو بھی ایک استدراجی قوت ہوگی کہ وہ بھی جہاں جائے جا سکتا ہے. تو ساری دنیا کو نعوذ باللہ وہ پھیرے گا. اور ایک قوت اس کے بعد یہ بھی ہوگی کہ وہ زمین کو اگر آرڈر کرے گا، حکم کرے گا کہ اخرجی کنوزہ، کہ اپنے خزانے باہر نکالو، تو زمین کے اندر جو بھی دفن ہے، موتا ہے یا سونا چاندی ہے، سب باہر پڑا ہوگا. اور دریاؤں کو جو خشک ہو چکے ہیں حکم کرے گا چلو تو چل پڑیں گے. یعنی اس کے پاس یہ قوت ہوگی استدراجی. اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ برباد ہوں گے. اور اصل اس کا جو ہے وہ یہود سے ہوگا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ اس میں یعنی جب مکہ اور مدینے کا رخ کرے گا نا تو اس میں وہ نہیں داخل ہو سکے گا. لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حضور نے فرمایا نہ تو طاعون کی بیماری داخل ہوگی اور نہ ہی دجال آئے گا. الا انقابها الملائکہ، مکے اور مدینے کی سرحد پر، اس کے حرم کی حدود پر اللہ کے فرشتے پہرا دے کے کھڑے ہوں گے. اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھگا دیں گے. تو اس لیے مکہ اور مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ جب رہے گا تو تم لوگ اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ پکے رہنا. قلنا یا رسول اللہ بالبسہ فی الارض، ہم نے پوچھا کہ حضور وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ قال 40 یوما، 40 دن. لیکن وہ دنوں کا فرق ہوگا. یومن کا سنۃ، وہ ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور یومن کا شہر، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہوگا، وہ یومن کا جمعہ، اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا. وسائر ایام ہی کا ایام، باقی ہے وہ ایسے دن ہوں گے جیسے تمہارے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کتنی یعنی تیز سفر کرے گا؟ آپ نے میں یوں سمجھ لو کہ جیسے بادلوں کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے نا، بادل بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ چلے گا. قال یمر بالحی ویدعوہم ویستجیبون لہ، وہ کسی قبیلے پہ گزرے گا تو ان کو بلائے گا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ. وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ کہے گا اچھا آسمانوں سے بارش برسو تو بارش شروع ہو جائے گی. والارض فتنبت، زمین سے کھیتیاں نکل پڑیں گی، برکات ظاہر ہو جائیں گے. وَتَرُوحَ عَلَيْهِمْ صَارِيَةٌ مِثْلَ مَا كَانَ ذَرِيعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا وَأَصْبَغَهُ ذُرُوًا. اب ان کے جانور جب جائیں گے وہ چل کے اپنے پیٹ بھر کے آئیں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، پسلیاں باہر یعنی پیٹ باہر نکلے ہوں گے، اور ان کے تھن جو ہیں دودھ والے وہ بھی بھر چکے ہوں گے دودھ سے. وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اور دوسرے قبیلے پہ گزرے گا، ان کو دعوت دے گا لیکن وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالَهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمَحَّلِينَ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ. تو وہ نعوذ باللہ اشارہ کرے گا تو ان کے سارے مال شال سب ختم ہو جائیں گے. وَيَمُرُّ بِالْخَرْبِ يَقُولُ لَهَا، زمین ایسی جو ویران پڑی ہوگی، اجڑی ہوئی خشک زمین پڑی ہوگی، اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو.
فتتبعہ کنوزہا کیاسیب النحل، زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں۔ کان ویامر برجل فیقتل فیضربہ بالسیف فیقطعہ جزلتین رمیۃ الغرض، ایک آدمی کو بلا کے حکم دے گا کہ اس کو قتل کرو، 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا، پھر بلائے گا تو آ جائے گا زندہ ہو کے۔ ثم يدعوه ويكبر إليه فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم۔ اب یہی دور ہوگا دجال کے فتنے کا زور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ اٹھایا گیا، اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے۔ جب اتریں گے تو وہ آئیں گے کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کی ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے۔ بین معروضتین واضعا یدیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 چادریں آپ نے پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ الشَّرْقِ۔ یہاں اختصار ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے۔ امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم بعد میں ہوگا۔ تو اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام سے ہوگا، اور ما بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ تو ان کا دور چل رہا ہوگا۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا، اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے، نہ صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔